نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو ضرور آزماتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش ضرور فرماتے ہیں، کبھی ڈر کی وجہ سے بشیء من الخوف، کبھی بھوک کی وجہ سے والجوع ونقص من الاموال، اور کبھی مال کو کم کر کے وبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کی آزمائش ضرور ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، کسی انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اس کے طرف آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایسا آتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے سمجھایا، جیسے ڈھلان سے، یعنی اوپر سے پانی نیچے جس طرح گرتا ہے، ڈھلان سے پانی نیچے کی طرف جیسے گرتا ہے، تو اسی طرح مصیبتیں ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں۔ یا دوسرا مثال سمجھے، جیسے کوئی تسبیح ہو یا ہار ہو، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دانے ون بائی ون ایسا پکڑتے ہی ایک کے بعد ایک دانے جس طرح گرتے ہیں، تو اسی طرح انسان پر آزمائش اور مصیبتیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ سہارا اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ صبر کرو۔ کیسا صبر کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جس طرح صبر کیا ہے اس طرح ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھو کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، بیوی بچے دیے، سب کچھ دیے۔ سب کچھ دینے کے باوجود جب پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کو چھین لیا، ان کے مال کو بھی چھین لیا، ان کے بیوی بچوں کو بھی چھین لیا، ان کے جائیداد بھی ختم ہو گئے، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے باوجود جب ایوب علیہ السلام پھر بھی صبر کرتے رہے، اس کے بعد ان کی بیماری بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اتنی زیادہ بیماری دی کہ بہت ہی تکلیف ان کو ہونے لگی، بہت ہی پریشانی ان کو ہو رہی تھی، بہت سخت مصیبتیں ان پر آئی، بہت سخت بیمار حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، پھر بھی ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو بیانات ہوتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو ان کے اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی، بیماری دی، تو اس بیماری میں ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، کیونکہ یہ حدیث بڑے بڑے اللہ والے بھی بیان کرتے ہیں، حالانکہ صحیح نہیں ہے، کہ ان کو ذہن میں ان کے نظر سے وہ حدیث نہیں گزری ہوگی، بس وہ سلسلہ چلا آتا ہے، اس لیے لوگ وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، ایوب علیہ السلام سخت بیمار تھے،
لیکن کیڑے پڑ گئے۔ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل آ کر سلام کرتے رہے، ایوب علیہ السلام جواب دیتے رہے، کئی کو بولے تو ان کی زبان میں کیڑا لگ رہا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آ کر پوچھے تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جب پہلی مرتبہ آ کر سلام کیا تو میرے زبان میں کیڑا لگو تھا، میں ہلتا، میں زبان سے جواب دیتا تو وہ کیڑے کا رزق اٹھائی جیسا رہتا نا۔ اس طرح کی بہت سارے واقعات ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے جو بالکل غلط ہے، اس پر ایمان، اس کو ایسی باتوں کو نہیں سننی چاہیے۔ اتنا بات تو صحیح ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش میں ڈالا، یہ بات صحیح ہے، کیڑے پڑ گئے، ان کو کھانے میں، ان کے بدن میں کیڑے رہتے تھا، انہیں چلتے ہیں تو وہ کیڑے جھڑتے تھا۔ ایسی تو کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھا جائے، ہمیں بھی عقل سے سوچنی چاہیے۔ ایک تو نبی ہے، عام انسان جب گنہگار ہوتا ہے تو اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔ انسان دیکھا جائے دنیا کے اندر ایک سے ایک بڑے بڑے گنہگار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو غلط سلط کام کرتے ہیں، ان کے بدن میں کیڑے پڑ رہے نہیں۔ تو ایوب علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، گناہ وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو تب ان کے بدن میں کیسے کیڑے پڑ جاتے ہیں؟ تو اس لیے ایسی باتوں کو نہیں ماننی چاہیے، ایسے باتوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، تو ایوب علیہ السلام نے جو سہارا لیا اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا سہارا انہوں نے لیا ہے۔ تو پہلا سہارا یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے صبر کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی بعد میں چل کر۔ تو ایک تو یہ ہے۔ تو دوسرا سہارا کیا ہے؟ پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنا یعنی کسی کے شیلٹر میں چلے جانا سمجھے۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش ہوتے ہی انسان کوئی جھاڑ کا سہارا لے لیتا ہے، جھاڑ کے پناہ میں آ جاتا ہے، کوئی کسی چیز کے نیچے چلا جاتا ہے تاکہ بارش سے بچ جائے، یعنی سہارا لے لیتا ہے، پناہ لے لیتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں شیلٹر لینا، پناہ لینا۔ تو ایوب علیہ السلام یہ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز، جب انسان پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کو دوسرا کام کرنی چاہیے، پناہ لینا۔ کس کی پناہ لینا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ لینا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے لی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلوغت عطا کی، ہوش عطا فرمایا، جب بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، دانائی عطا کی، اور خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو عطا کی تھی۔ تو جب یوسف علیہ السلام ملکہ کے پاس، مصر کے ملکہ کے پاس رہتے تھے، عزیز مصر کے پاس رہتے تھے، تو ملکہ عزیز مصر ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کے لیے دروازہ بن کر کے کہنے لگی چلو اپنا کام کرو، یعنی میرے ساتھ غلط کام کرو اور میرے ساتھ مکالہ کرو۔ تو عزیز مصر کی بیوی جب اس نے یہ کہی تو فوراً یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی، اللہ کی، کس کی؟ اللہ کی پناہ مانگی۔ تو پناہ مانگی، پہلی بات اللہ کی پناہ مانگی، اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ یاد بیٹھ کو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بولنا نہیں ہے، بلکہ اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ مجھے دروازے تک جانا ہے، دروازہ بند ہے تو وہ الگ بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنا کام کیا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگے دروازے کی طرف، پناہ مانگ لی، اس کے بعد دروازے کی طرف بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولنا شروع کیا، تو یوسف علیہ السلام بھاگتے باہر نکل گئے۔ تو اس طرح دوسرا کام، اگر انسان پر مصیبتوں پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کو دوسرا کام یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ کی پناہ مانگ کر اسباب جو اختیار کرنا ہے وہ اختیار کریں گے تو مصیبتوں پریشانیاں آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ جیسے آج انسان پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے مثلا، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا، اب میں گھر میں بیٹھ کر میں کیا بھی کرتا ہے، میں نماز پڑھ ڈالا، اللہ سے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا، ایسا نہیں ہے۔ شفا بھی اللہ سے مانگنی ہے، ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنی ہے۔ ایسا نہیں، یوسف علیہ السلام نے اگر ایسا رہتا تو یوسف علیہ السلام بولتے یا اللہ میں تیرے سے پناہ مانگ لیا، اب تو مجھے حفاظت کر دے، تو یوسف علیہ السلام وہاں سے مائم ہو کو دوسری جگہ جا کو پرتیکشم ہونے کا چانس کیا بھی نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنا جو کام کرنا تھا وہ کام انہوں نے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو انسان پر جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تو دوسرا کام کرنی چاہیے اللہ کی پناہ مانگنا۔ تیسرا کام کرنا کیا ہے؟ یقین کرنی چاہیے، اللہ پر یقین کرنی چاہیے۔
اس طرح یقین جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یقین کیا ہے اس طرح کا یقین کرنی چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے لے کر قبطیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو راستے میں بحر قلزم پر آ کر اٹک گئے۔ وہاں پر بھی دیکھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے پر جانا تھا، رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایک طرف جانا تھا، دوسری طرف چلے گئے تو وہاں پر دیکھیں تو سمندر سامنے آ گیا۔ اب تو قبطی لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، اب پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، آگے جاتے تو غرق ہو جاتے، پیچھے فرعون آتا ہے اگر اس کو ملتے تو وہ ہمیں مار دیتا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے میری ضرور مدد فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ تم اپنے عصا کو مارو سمندر پر۔ یہاں پر بھی دیکھا جائے تو یہاں پر بھی عقل کے خلاف کام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے۔ کیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اگر پانی پر مارتے تو لکڑی ٹوٹنے کا بھی چانسز تھے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پانی پر مارو۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ موسیٰ فرعون آتا ہے وہ لکڑی لے مارے تو فرعون کو مار ڈال، مرے تو مرتا، ہمیں اس سے تو نجات ملتی، نہیں تو ہمیں کیا تو بھی ہوتا، یہ فیصلہ ہماری عقل کہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ لکڑی کو پانی پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر اتنا یقین کیا تھا کہ فوراً لکڑی کو پانی پر مار دیا۔ ہمارے جیسے عقل سے ہمیں جیسے سوچتے ہیں ویسا انہوں نے نہیں کیا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی سے مارتے ہی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، وہ چلے گئے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے جو بات کہی تو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا کہ فوراً اس پر عمل کرنے لگے۔ ہمارے جیسا عقل سے کام نہیں لی کہ لکڑی لے کر فرعون کو مارتے تو کم سے کم لگتا تھا کیا کہ نہیں لگنے کی جگہ چلے گیا تو ہمیں بچ جاتے، اس طرح یا تو لکڑی سے اس سے لڑتے تو کم سے کم جان تو بچتی کیا کی، یا چھوڑ ڈالتا کیا کی۔ اس طرح ہمارے عقل کی باتیں انہوں نے نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر اتنا یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے لیے دریا میں راستے کھول دیا۔ تو تیسری بات یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پر یقین رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے اندر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی شاید ہم پکڑے جائیں گے، اور یہاں تک کہ غار جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان لوگ اگر پیر کے پاس دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دکھ جاتے تھے، لیکن انہوں نے غار کے منہ تک آ گئے اور ان کے پیر اللہ کے نبی کو دکھائی بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم آج پکڑے جاتے کیا کی، تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ پر اتنا بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہیں سے وہ واپس چلے گئے۔ تو اتنا یقین ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ اس طرح کا یقین ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس طرح کے یقین ہم پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مصیبتوں سے آسانی کے ساتھ راستے کھولیں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستے کھول دیا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ان پریشانیوں کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے۔ چوتھی چیز بھروسہ اور توکل، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنی چاہیے، بھروسہ کرنی چاہیے۔ وہ بھروسہ کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے ہود علیہ السلام کا ہونی چاہیے۔ جیسے ہود علیہ السلام کو ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی کہ بھائی بات مان لو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہود ہم لوگ تمہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا، ان کو اوپر اللہ پر اتنا بھروسہ تھا، ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ مجھے تم مار دو، ختم کر دو، مجھے مہلت بھی نہ دو، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ تو ہود علیہ السلام نے اللہ پر اتنا بھروسہ کیا کہ پورے گاؤں والے مارنے کے لیے تیار ہیں، پورے گاؤں والے لڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے ان پر اتنا بھروسہ کیا، اللہ پر اتنا بھروسہ کیا تھا، اتنا توکل ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ پر اتنا ہی بھروسہ کرنی چاہیے جتنا ہود علیہ السلام نے کی تھی۔ تو پانچویں چیز تفویض یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سونپ دینا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر
یعنی تفویض کرنے کا معنی یعنی سونپنا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر ایک آدمی جو ایمان لے کر آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو شخص ایمان لایا تھا وہ اپنے قوم کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے، انہاں کی بات تم لوگا مانی، ان کو طرح طرح سے ستائے، تکلیفیں دی، پریشانی کرے، لیکن اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں دیا ہے، تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، ان کے ساتھ دینی چاہیے، ان کے ساتھ رہنی چاہیے۔ تو ان کی قوم ان کو جو ایمان لائے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کو ساتھ دینے کے بجائے ان کی قوم ان کو ستاتی تھی، ان کو اڑانا، ان کو گالیاں دینا، ان کو قتل کی دھمکیاں دینا، ان کو مار دینے کی دھمکیاں دینا، اس طرح وہ قوم کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معاملہ سونپ دیا کہ اللہ اب میں جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب یہ معاملہ تیرا ہے، اب تو ہی اس کو حال دیکھ لے، تو ہی اس کے میں تجھے یہ معاملہ سونپ دیتا ہوں، تو ہی اس معاملے کو دیکھ لے۔ تو اسی طرح انسان پر اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے اس معاملے کو اللہ کو سونپ دینی چاہیے کہ اللہ جو اسباب میں اختیار کرنا تھا، جو میں دعائیں کرنی تھی وہ سب میں کر دیا ہوں، اب یہ حوالے تیرے کر دیتا ہوں، تو ہی ہماری حفاظت فرما، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اس بندے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی طرح انسان پر مصیبتوں پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چھٹی چیز ہے انابت۔ انابت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا، کہ انابت یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جب داؤد علیہ السلام ایک فیصلے کے اندر کچھ کمی ہوئی تھی تو ان پر کچھ پریشانی مصیبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ سے داؤد علیہ السلام بار بار دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے، کہ اتنا دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اتنی دعائیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ انسان پر مصیبتوں پریشانیاں آتی رہتی ہے تو ہمیں ان 6 کاموں کو کرنی چاہیے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 صبر یعنی صبر کرنی چاہیے، نمبر 2 پناہ مانگنی چاہیے، پناہ یعنی اللہ کے حفاظت میں اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے، نمبر 3 یقین اللہ پر بھروسہ کرنی چاہیے، نمبر 4 بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، توکل اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے، نمبر 5 تفویض، نمبر 6 انابت، بار بار اللہ تعالیٰ سے جس طرح ان انبیاء علیہ السلام نے کی ہے اسی طرح ہمیں بھی یہ 6 کام کرنی چاہیے۔ اور ایک کام قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی ایک اور کام قرآن بتاتا ہے کہ نماز پڑھو۔ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں چاہیے کہ ان مصیبتوں اور پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نماز پڑھتے رہنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور رہ گیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں انابت کرو، یعنی میں اس سے بار بار گڑ گڑاؤ، مجھ سے بار بار مانگو۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بار بار دعا کرتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارا کوئی کام ہے یا ہمارے اندر کوئی ایسی کمی ہے جو حرام کی طرف لے جاتی ہے، جس کا ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ صبح کے تفسیر میں بھی بات آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھاؤ، جو انسان حلال کھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں ایک تو یہ ہے کہ حرام سے بچے، دوسرا حلال کھائے۔ جب انسان حلال کھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں دعا ضرور قبول کرنی ہے تو ہمیں حلال کھانی چاہیے۔ اس لیے اگر ہمارے سوچے سمجھے بغیر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا، جو ہمارے حلال چیزوں میں حرام شامل ہوتی ہے۔ جیسے مثلا ہمارے اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ، اس کے اندر بینک والے وڈی ڈالتے ہیں، ہمیں جو مینٹیننس کے پیسے رکھنا پڑتا ہو یا کچھ زیادہ پیسے رکھتے ہیں تو اس کے اندر بینک والے وڈی وغیرہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں اسے لائٹ لے لیتے ہیں، ہمیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ تو ایسے پیسے جو ہوتے ہیں جو ہمیں استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، ہمارے حلال چیزوں کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہونے سے رکاوٹ بنتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حلال کھانی چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ اور جو انسان حرام کھاتا ہے ایک تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہے، نیک کام کرتا ہے تو نیک کام بھی قبول نہیں ہوتی، خیرات کرتا ہے تو خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی اچھا عمل اس کے ذریعے کپڑا پہنتا ہے، وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح جتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہے وہ حرام کی چیز کی وجہ سے وہ چیزیں اس کی قبول نہیں ہوتی جو اچھے کام اس نے کیے ہیں۔ تو کیوں؟ اس کے اندر حرام کی ملاوٹ آ جانے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں جب انسان کے اوپر پریشانی مصیبت آتی ہے تو ان 6 کاموں کو کرنی چاہیے، اور ان 6 کاموں میں چھٹا کام ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہنا۔ جب بار بار انسان دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہونا ہے تو ہمیں حلال کام کو اختیار کرنا، حلال راستے کو اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم حلال راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کریں گے تو ہم غلط راستے پر جانے کی وجہ سے نہ ہماری دعائیں قبول ہوگی، نہ ہمارے اچھے اعمال قبول ہوں گے، نہ ہمیں کچھ فائدہ ہو سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اگر ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں گے، اگر ایسے ہی مصیبتوں پریشانیوں کو اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں، یہ چیز ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اندرونی باتیں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دوسرا بھی اختیار کرنی چاہیے اسباب کو۔ اسباب سے ہونے کا یقین نکالنی چاہیے لیکن اسباب کو اختیار ضرور کرنی چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے ذریعے علماء دے کر مثال دیتے ہیں، یہ کشتی ہے، کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، تو اسباب کا یقین ہمارے اندر آ جائے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی کشتی پانی کے اوپر رہے گی تو چل سکے گی، اگر وہی کشتی زمین کے اوپر رہی تو نہیں چل سکتی۔ تو اسی طرح یہ دنیاوی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اسباب کا یقین تو نہ ہو لیکن اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کشتی چلنا ہے تو پانی ہونا، پانی ہے تو کشتی چلتی، نہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی طرح اسباب ہونا ہے تو دنیا کے کام بنیں گے، اسباب نہیں اختیار کرتے دنیا کے کام بھی نہیں بنیں گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا مثال میں نے دی تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنا کام جو ہے وہ کام انہوں نے کر دیا کہ مجھے اتنے دور چل کر جانا ہے، دروازے کھولنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دی۔ اگر اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی دنیا کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20-40 جنگیں جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ انہیں سب کو ختم کر دا، اللہ تعالیٰ کو لاتا وہ تمام ختم ہو جاتے۔ اللہ کے نبی جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی، اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی جنگ میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اس میں جا کر مارا کھانا، اس میں جا کر داتا توڑ لینا، خون آنا، یہ سب کی پریشانی اللہ کے نبی کو نہیں ہوتی، بے ہوش ہو کر گر جانا، اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی کو ضرورت پیش نہیں آتے تھے۔ تو اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب کا یقین ہمارے اندر نہ ہو لیکن انسان کو اسباب اختیار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسباب اختیار نہیں کرے گا تو اس کے نہ دنیاوی کام بنیں گے نہ آخرت کے کام بن سکیں گے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔